ہمیں اللہ تعالیٰ سے عبرت، یعنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو حالات لاتے ہیں اس سے ہم عبرت حاصل کا موقع نہیں ملتا کہ موقع حاصل ہو جائے. ورنہ جس نے رب کو پکارا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا. یاد رکھ کہ جس نے بھی اپنے رب کو پکارا وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں فرماتے. اب اتنے مثلا پاکستان کے اندر بڑی بڑی حالات آئے، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ امداد نہیں ہونی چاہیے. الحمدللہ میں اپنے ساتھیوں سے بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی توفیقات نصیب فرمائیں. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. اس طرف ہمارا خیال ہی نہیں جاتا کہ جس نے لایا ہے یہ حالات لائے ہیں اس کی طرف لوگ متوجہ کرنا چاہیے، اس کی طرف متوجہ کرنی چاہیے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. جب بھی حالات آتی ہے، بیماری آتی ہے، فلان ڈاکٹر کی طرف بھاگو، ہلا ہلا ہلا. کوئی ایسے نہیں کہتا کہ بھائی پہلے رب کی طرف بھاگو، اب رب نفس سے مانگو. ہم علاج کے خلاف نہیں ہے، لیکن علاج کرنے والا بھی، شفا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنا، اللہ تعالیٰ کی طرف کو پکارنا یہ بند ہوا. حتیٰ کہ کوئی گرداب میں بھی پھنس جاتا ہے، وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھے بچاؤ، خدا کی طرف کیا توجہ نہیں ہوتا. یہ بڑی عجیب حالات ہیں. اور یہ حالات یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں. تو یہ جو قومی پہلے غرق ہو چکی ہیں وہ دراصل بگڑی ہوئی مسلمان ہوتے ہیں، بگڑی ہوئی مسلمان ہوتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کی پیروکار ہوتے تھے. اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کو اپنا دین سمجھتے تھے، بگڑی ہوئے تھے. لیکن جب غفلتیں چاہ جاتی ہیں تو اس قدر تو نہیں چاہ جاتی جس طرح آج کل ہماری دنوں پر چاہی گئی ہے. اب اس سے بھی ہم دیکھو سیاسی فائدے اٹھائیں گے. اس سے عبرت کے بجائے ہم اس سے سیاسی فائدے اٹھائیں گے. کوئی اپنی جماعت کو آگے کرے گا، کوئی یہ سوچے گا کہ کچھ پیسے آدھا میرا آدھا تیرا یا سارا میرا، باقی اپنا کام کریں گے. یہ ہو گئے مختلف خیالات ہوتے ہیں. ان عبرت جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی عبرت حاصل نہیں کرتے. تو یہ بہت بڑی خطرناک حالات ہیں. اس سے آپ مطمئن نہ ہو. علماء کو چاہیے کہ اس پر بڑی وہ بیانات دیں، اس پر وہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف متوجہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ ان حالات سے ڈرتے کہ حالات ہم پر بھی آ سکتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ پانی کی ذریعے سے آئیں گے، زلزلے آ سکتے ہیں، آسمان سے تندر اس کو کیونکہ بجلی گر جاتی ہے، گرتی بھی ہیں. لیکن ہم نے اس طرف ہم کہتے ہیں کہ وہاں بارش ہو رہی ہے، ہمارے پاس ہم تو اس جگہ پر ہے کہ وہاں بارش کوئی تکلیف نہیں ہے. تو اس پر آپ دیکھیں، اب ہماری سیاسی حالات کو دیکھیں، یہ جو آپس میں ہو رہے ہیں، اب ان کو موقع ہی نہیں ہے کہ ہم خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. پہلی قومیں مسلمان نہیں تھی، ایمان والی نہیں تھی، لیکن فطرت اتنی جاگی تھی کہ وہ مشکل حالات میں اپنے رب کو پکارتے تھے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، قل اے میرے پیغمبر، ان قریش سے کہہ دو، ان اہل مکہ کو کہہ دو، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، تمہیں جنگل و دریا کے اندھیروں کی جو حالات آتے ہیں، برے حالات آتے ہیں، کون بچاتا ہے؟ کسی نے اس جواب نہیں دیا کہ بت بچاتے ہیں. اس قوم کو پکارتے ہیں. پھر خود نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہاری ندا کیا ہوتی ہے، تمہاری پکار کیا ہوتی ہے. تدعونہ، جب تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو. کس کو پکارتے ہو؟ وہ اس حالات میں جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے، زید بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ کہ بکر بھی کچھ نہیں کر سکتا، فلان ملک بھی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پھنس گئے خشکی میں یا تری میں، سمندر میں، دریا میں، پانیوں میں ڈوب رہے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تدعونہ، تم کس کو پکارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو. تو جب جب بالکل بے سہارا ہو جاتے ہو، اس وقت تجھے ایک ساتھ میں ایک سہارا کیا نظر آتا ہے. تو یہ سہارا ہر وقت ہے. اس فطرت کو زندہ رکھو، فطرت کو زندہ رکھو. یعنی یہ وقتی نہ ہو، یہ وقتی نہ ہو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کہ جب تمام سہارے جو ہمارے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کچھ کرے گا، وہ بھی کچھ کرے گا، یہ بھی کچھ کرے گا، جب یہ سہارے سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں
تو وہ سہارا آ جاتا ہے جو اصل سہارا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن جب جاگتا ہو یہ تو کفار کی بھی جاگی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی. ہم اس فطرت کو مار رہے ہیں. یہ دجال یہی کہ انسان کی فطری کی جو وہ ہے اس کو تباہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تضرعاً، تم گڑ گڑا کر مجھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو. کس کو پکارتے؟ یا اللہ بچاؤ، یا اللہ خیر. اب اس پوری طوفان کسی کی زبانوں سے یا اللہ نہیں نکلتا. یا اللہ حفاظت فرمائے، یا اللہ تو بچائے. کتنوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. www.darsequran.com